بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. معزز خواتین و حضرات،
میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ رب العزت سے ڈر جاتا ہے، اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس پر جو اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنی رحمت فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری آفتوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور ان آفتوں میں ایک تباہی اور بربادی بھی ہے۔ جب ہم تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری اکثریت کے دماغوں میں ایک خاص چیز آتی ہے، کاروبار تباہ ہو گیا، کھیتیاں فصلیں تباہ ہو گئیں، دنیاوی طور پر نقصان ہو گیا، ظاہری طور پر نقصان ہو گیا۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تباہی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کہ انسان کی شخصیت کی تباہی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 10 جمادی الثانیہ 1446 ہجری 13 دسمبر 2024 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع شخصیت کو تباہ کرنے والی کچھ چیزیں۔ وہ چیزیں اگر میرے آپ کے اندر ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہماری شخصیت تباہ ہے، اگر کسی اور کے اندر ہیں تو سمجھ لیجیے کہ اس کی شخصیت بھی تباہ ہے۔ نقطوں کی شکل میں بات ہے۔ سب سے پہلے مجھے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نہیں، دو نہیں، بہت ساری احادیث ہیں، میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا یمن کی طرف، اور فرمایا معاذ جاؤ، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اول ما تدعوہم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سب سے پہلے ان کو جس چیز کی دعوت دینی ہے نا، وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، عقیدہ ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، فلاں مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، وہ جی نماز سے انہوں نے شروع کی ہے بات، تو یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں۔ نماز جس بنیاد پر کھڑی ہوگی اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اور وہ عقیدہ ہے۔ جس انسان کے عقیدے کے اندر شرک ہے اور جس کی نماز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں، وہ 5 نمازیں تو 5 نمازیں ہیں، 7 تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ضحیٰ بھی پڑھتا رہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے قابل قبول ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے متصل بات فرمایا عقیدے کا سبق پڑھانے کے بعد انہم اطاعوا لذالک، اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ٹرسٹ قائم کرو، یتیم خانے قائم کرو، بیواؤں کی داد رسی کرو، صدقہ و خیرات تقسیم کرو۔ فرمایا پھر ان کو یہ سبق پڑھانا کہ رب کائنات نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں جی؟ ان میں سب سے پہلے کلمہ، سب سے پہلے بتا دیا میں نے آپ کو۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے۔ برباد شخصیت، تباہ شخصیت کی آپ کو سب سے بڑی نشانی یہ ملے گی کہ اس انسان کا اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا اگر کسی آدمی کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد میں کوئی بندہ سودے بازی کرنے تو نہیں آئے گا، وہاں خرید و فروخت کرنے تو نہیں آئے گا، کس لیے آئے گا بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے ہے نا۔ تو اس لیے
اپنی شخصیت کو تباہی سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھنا ہے۔ جس انسان کا اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ تعلق نہیں، جو شخص اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ میں اور آپ اگر اپنے پیدا کرنے والے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ دوسری تباہ کن چیز قول و فعل کے اندر تضاد۔ جملہ نوٹ کیجئے، ہمارے بچے وہ نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے، بلکہ وہ کریں گے جو ہم کریں گے۔ مار مار کے بچے کو صبح دمبا بنا دو، مسجد میں جا کے نماز پڑھ، اگر آپ بذات خود وقت پر بیدار نہیں ہوں گے، بچے کو جگا کے مسجد بھیج کے نماز پڑھے بغیر آپ سو جائیں گے، یہ بات مجھ سے لکھوا لیجئے، آپ کا بچہ کبھی نمازی نہیں ہو سکتا، کبھی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، وہ بات اپنی زبان سے کہتے کیوں ہو جو عملی طور پر کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم اپنی زبان سے وہ بات کرو جو عملی طور پر کر کے نہیں دکھاتے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری گفتگو فرقہ بریت سے بالا تر ہوتی ہے، اور بالا تر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ہستی کی بات ہمیشہ کرتے ہیں جسے رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چھپ چھپ کر دعوت دینے والی بات نہیں ہے، ذرا ان بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالو، کھل کر دعوت دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ایک ایک قبیلے کو بلاتے ہیں، تمام قبائل جمع ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹتے ہی یہ نہیں کہا کہ لوگوں اللہ کی توحید کو اختیار کرو، میری رسالت کو مانو۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا، اے لوگوں مجھے جانتے ہو، میں کوئی اجنبی تو نہیں؟ پیدا یہی ہوا، لڑکپن جوانی گزاری، 40 سال کا ایک بھرپور مرد تمہارے سامنے کھڑا ہے، بتاؤ ان 40 سالوں میں تم نے میری شخصیت کے اندر کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی دیکھی ہے؟ آج ہم سارے کے سارے تباہ شدہ شخصیتیں ہیں۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے ہمیشہ موضوعات وہ ہوتے ہیں جو ہماری اکثریت کے دل کی آواز ہوتے ہیں، باتیں میری تلخ ہوتی ہیں لیکن ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہماری اکثریت کی شخصیات آج تباہ شدہ ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے نہیں دکھاتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کم اور عملی طور پر کر کے زیادہ دکھایا۔ یہی کام صحابہ کرام کا تھا، یہی کام ہمارے اسلاف کا تھا، بلکہ آج کے دور میں بھی آپ کسی حقیقی عالم دین کی زندگی کا جائزہ لے لیں، آپ کو اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نظر نہیں آئے گا۔ جس انسان کی شخصیت کے اندر، اس کے قول و فعل کے اندر تضاد آپ کو مل جائے، وہ میں یا آپ خود ہوں یا کوئی اور ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ شخصیت تباہ ہو چکی ہے۔ تیسری چیز جو کسی بھی انسان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے، وہ کیا ہے؟ خود پسندی اور غرور اور تکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں الکبر ردائی، اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا
اس نے گویا کہ اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ جملہ اور تم مجھے جانتے نہیں، اس جملے کے اندر کس قدر رعونت ہے، کس قدر غرور اور تکبر بھرا ہوا ہے، اور پھر تکبر کس بات کا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل من علیہا، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا نمرود، کہاں گئی دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں؟ یہ آج اس وقت جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ملک شام کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ 53 سال تک جس خاندان نے شامیوں کو اپنے پنجہ استبداد کے اندر کسے رکھا، آج وہ ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہے۔ تو یاد رکھیے، تیسری چیز جو انسان کی شخصیت کو تباہ کرتی ہے وہ غرور اور تکبر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے، فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے رب کائنات اس کے مرتبے اور مقام کو بلند کرتے ہیں۔ ایک مثال لے لیجیے، کسی عالم دین کو کسی بدبخت نے گالی دی، وہ آگے سے خاموش رہے۔ کسی نے کہا حضور آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، فرمایا اگر میں جواب دوں گا تو میرا اور اس کا فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور میرے اللہ نے جو میرا اور اس کا فرق رکھا ہے میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور کبھی زندگی میں آزما کے دیکھیے گا، جہاں پر رونق دکھانے کی ضرورت ہے، لوگ آج لاکھوں نہیں، اللہ کی قسم کروڑوں روپیہ برباد کر دیتے ہیں صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں۔ پہلے بھی مثال دی تھی، آج پھر دے رہا ہوں۔ آپ کی اسی بستی کے ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کے ایک بیٹے کی شادی ہوئی، مجھے نکاح کے لیے بلایا، کوئی رسم نہیں، کوئی بینڈ باجہ نہیں، 40-45 آدمی بارات کے ساتھ، اور بارات بھی سیدھی مسجد میں گئی۔ مجھے انہوں نے بلا لیا نکاح کے خطبے کے لیے، میں نے وہاں پر جا کے ذرا ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو سنائی کہ تم لڑکی لینے آئے ہو کہ قبضہ لینے آئے ہو۔ اسی بیٹے کے چھوٹے بھائی کی شادی اسی لڑکی کی چھوٹی بہن کے ساتھ اسی گاؤں کے اندر، مجھے اسی بھائی نے فون کیا، کہنے لگے استاد جی اس دفعہ ہم آپ کو چھترول کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ طریقہ ہوتا ہے نا ایک۔ اب بارات جا رہی ہے جس میں استاد جی 96 کم 100 آدمی ہیں۔ کتنے جی؟ 96 کم کتنے ہوتے ہیں؟ ایک میں، ایک ڈرائیور، ایک لڑکا، ایک اس کا باپ۔ سیدھے مسجد میں گئے، 10-15 آدمی بیٹھے ہوئے تھے نمازی۔ میں نے نکاح کا خطبہ دیا، لڑکی کا باپ دستخط کروانے گیا، لڑکی کو ساتھ ہی لے آیا۔ 4 سیٹیں ہماری اور 5ویں۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا میدان تھا، گاڑی پر سوار ہونے سے پہلے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہیں کہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے اور حیران ہے۔ میں نے کہا جی جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا گاؤں سے یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ میں نے کہا میں گھومکی کے مولوی صاحب کا بیٹا عبدالرزاق ہوں، ہم اس طریقے سے یہ بیٹی کو لے کر جا رہے ہیں، 5 منٹ تک میں یہاں کھڑا ہوں، جس کو ہمارا یہ طریقہ کار پسند نہیں میدان میں آئے ہمارے ساتھ گفتگو کرے، انشاءاللہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور نکاح کے خطبے میں میں نے کہا جی ہم کتنے بندے آئے ہیں؟ کہتے ہیں جی 4۔ میں نے کہا 40 آتے پھر کیا ہوتا؟ کہتے ہیں جی ہو خوشی۔ میں نے کہا 400 آتے تو؟ کہتے ہیں یہی کچھ۔ میں نے کہا اگر 4000 آتے؟ کہتے ہیں یہی کچھ۔ یہ غرور، یہ تکبر۔ میرے پاس 4 پیسے آ گئے، میں 10-10 20-20 جناب گاڑیوں کا قافلہ لے کر لڑکی نہیں لینے جا رہا، قبضہ لینے جا رہا ہوں۔ تباہ کن شخصیت کی ایک نشانی جو تیسری ہے، خود پسندی اور غرور ہے۔ چوتھی علامت، ہر جگہ خود کو مظلوم ثابت کرنا۔ او جی میرا تو قصور ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، ایک آدمی صحرا میں ہے، کسی درخت کے نیچے رکا، سواری کو باندھا آرام کرنے کے لیے۔
جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ سواری جس پر کھانا تھا، پانی تھا، اور جس سواری کے ذریعے اس نے اپنا سفر جاری رکھنا تھا، وہ بھاگ چکی ہے۔ وہ آدمی وہاں پر سوائے موت کا انتظار کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اچانک پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے، تو خوشی سے وہ کیا کہتا ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے نا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ خوشی سے کہہ دیتا ہے یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ فرمایا صحابہ اس آدمی کی خوشی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو آقا اس آدمی کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا جب بندہ رب کائنات کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی غلطی کو تسلیم کر کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کو اس آدمی سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں آپ سفر کر رہے ہیں، ڈرائیونگ کے دوران موبائل سن رہے ہیں، یا کوئی بھی ہم سے خلاف ورزی ہو گئی، ہمیں ٹریفک والے نے روک لیا۔ 90% سے زیادہ کیسز میں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، آپ رکتے ہی سلام کر کے کہیں گے بھائی جان مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ 90% سے زیادہ بھائی صحیح جی کیا ہوگا؟ کیا کہے گا وہ؟ اس نے کہنا بھائی دوبارہ ایسا مت کرنا، کیا کرو؟ اور اگر بندہ کہے جی میری تو غلطی ہی کوئی نہیں۔ ہماری پوری قوم کا مزاج، استاد جی غلط تو نہیں کہہ رہا، پوری قوم کا مزاج ہم سب کیا بنا ہوا ہے؟ ہم نے اپنی غلطی تسلیم، بھاجی میں پتہ ہی نہیں لگا کی ہو گئے۔ تباہ کن شخصیت جو برباد شدہ انسان ہے، اس کی آپ کو چوتھی نشانی یہ ملے گی، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرے گا، اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم نے اپنے استادوں سے یہ سبق پڑھا۔ پرانی مسجد تھی، ذاتی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے ایک حدیث بیان کر دی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ ایک بھائی مجھے اس نے رابطہ کیا، اور میں ایسے اپنے بھائیوں کا شکر گزار ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ایک دفعہ پھر وہی جملہ استعمال کروں گا کہ میری مسجد میں سامعین آتے ہیں، تماشبین نہیں آتے۔ چسکا لینے والے بندے کا اس مسجد میں کوئی کام نہیں۔ جس نے ٹپے سننے ہیں، دوڑے سننے ہیں، قوالیاں سننی ہیں، جوختیں سننی ہیں، جس نے چس لینی ہے نا، چلو بھائی فلاں مولوی کا جمعہ پڑھتے ہیں، فلاں مولوی کے پیچھے جا کر اس کا جلسہ سنتے ہیں، بڑی چس آئے گی، اس کا یہاں کوئی کام نہیں۔ اور یہ میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ مجھے اس بھائی نے بتایا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میں نے تحقیق کی، واقعی وہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ یقین جانیے جمعہ پڑھایا، دوسرے خطبے میں نے، جب کہ مسجد بھری ہوتی ہے دوسرے خطبے میں نے سر عام اس بات کا اعتراف کیا کہ میرے بھائیوں میں معافی چاہوں گا، پچھلے جمعے میں نے فلاں حدیث بیان کر دی تھی اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یاد رکھیے غلطی کو مان لینے کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ کم ظرف، بڑا سخت لفظ بولنے لگا ہوں، کم ظرف اور کمینہ انسان کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرے گا۔ غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے انسان کو میرا سا بڑا حوصلہ چاہیے، اور جو انسان اپنی غلطی مان لے نا، سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی عظمت کے قابل ہے، سیلوٹ کے قابل ہے، وہ آدمی ذلیل یا حقیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر مجھ میں اور آپ میں یہ بیماری موجود ہے کہ میں اپنی غلطی کے باوجود اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر رہا ہوں، زندگی ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات کسی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے،
لیکن غلطی تسلیم کرنے سے ایک نہیں دو نہیں بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اگلا بندہ مطمئن ہوتا ہے، اپنا ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے، اور غلطی کا اعتراف انسان کو آئندہ غلطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ میں نے 4 فائدے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن جو ظالم اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اپنی غلطی کا اعتراف، میں تو بھائی کیتا ہی کھ نہیں، مینوں تو پتہ ہی نہیں کسی گل کا۔ اور اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں؟ اسی طریقے سے 5ویں تباہی یا 5ویں وہ صفت بد جو شخصیت کو تباہ کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ دوسروں کا جذباتی استحصال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے ہاں دوسروں کی توہین، دوسروں کی تذلیل، دوسروں کو ہر لحاظ سے چھوٹا نیچ اور گھٹیا ثابت کرنا، یہ ایک فیشن ہے، ایک عام چیز ہے۔ انسان تلوار کے زخم سے تندرست ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم قبر تک انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کو ذلیل کر کے، دوسروں کا جذباتی استحصال کر کے تسکین محسوس کرتا ہے۔ ایسا انسان نفسیاتی طور پر بیمار ہے، ایسا انسان نارمل نہیں ہے۔ انسانی تاریخ کی یہ بھائی جو باتیں کر رہے ہیں، ان سے دست بستہ گزارش ہے، کوئی ضروری بات ہے تو ممبر پر آئیں، ہم سارے سنتے ہیں انشاءاللہ۔ انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب توبہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے کیا آپ کو بتایا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یہ نیچ لوگوں کا کام نہیں ہے، کم ظرف انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے کالے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو غفار کے گورے چٹے جوان، دونوں بھائیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے کہہ دیا یا ابن السودا، اور ایک کالی کے بچے۔ سیدنا بلال آئے آقا علیہ السلام کے پاس، آقا امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا، میری ٹانگوں کو رسہ ڈلوا کے پورے مکی کی گلیوں میں گھسیٹا، عرب کے گرم صحرا میں ریت پر لٹا کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے۔ آقا بلال کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی میرے بھائی کے ان الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ذر تمہارے اندر یہ زمانہ جاہلیت والی حرکتیں ابھی تک گئی نہیں؟ عربوں کے ہاں ایک عام جملہ چلتا ہے اتق اللہ، کیا معنی جی اس کا؟ اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہاں کسی کو کہہ کے دیکھو میرے بھائی اللہ سے ڈر جاؤ، وہ آپ کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جائے گا۔ صحابہ اکرام کے نزدیک یہ الفاظ کہ فلاں چیز تمہارے اندر جاہلیت کی ہے، کائنات کی سب سے بڑی گالی تھی۔ اب چشم فلک ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہے۔ سیدنا ابو ذر سیدنا بلال کے سامنے آتے ہیں، بلال ایک تو میں تم سے معافی چاہوں گا، دوسرا میں اپنا یہ گورا چٹا منہ زمین پر رکھتا ہوں، تم اپنا یہ کالا پاؤں میری گال کے اوپر رکھو، شاید اس طریقے سے میرا غرور ٹوٹ جائے اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔
موضوع ابھی جاری ہے۔ آج میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائیں جو ہماری شخصیت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھوں گا۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔